السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس کیسے ہیں؟ اللہ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ ہم لوگ کا بھی جو لیسن جاری ہے وہ حجاب کا لیسن ہے۔ اس سے پہلے 2 لیکچرز اس پر ہو چکے ہیں، اور حجاب کے لیسن میں ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے، we have already discussed about what is hijab, why hijab, human nature and hijab, satr, direction concerning hijab and lowering one's look۔ یہ سارے ٹاپکس ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں۔ So now we read about covering the face۔ آج ہم آگے یہ پڑھیں گے کہ چہرے کے پردے کے تعلق سے اسلام کے کیا احکامات ہیں، اور اس تعلق سے کس بات کی تلقین کی گئی ہے، اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کا کیا طرز عمل رہا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ نے سورہ احزاب ورس نمبر 59 میں یہ بات سنی ہے، اور ہم کو اس بات کا علم ہے کہ سورہ احزاب میں اللہ نے کیا فرمایا کہ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے گھونگھٹ ڈال لیا کریں۔ اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ پہچانی جائیں گی اور ان کو ستایا نہ جائے گا۔ یہ سورہ احزاب کی ورس نمبر 59 ہے، جس میں یہ صاف حکم موجود ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا چاہیے، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اس پہلو سے صحابیات کے کچھ واقعات بھی ہیں، جس سے بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ چہرے کا پردہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ بیان فرماتی ہیں۔ کون سا واقعہ ہے یہ؟ واقعہ افک۔ اب یہاں سلیبس میں تھوڑا سا تذکرہ صرف موجود ہے، اور بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ states, when I returned from the forest, I saw that the karma had left. I sat down. I was so overpowered by sleep that I slept there, and then Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu anhu passed by in the morning. He saw someone from a distance lying down, so he came close and recognized me as he had seen me before the directions for hijab were revealed. I woke up when he recited Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, and I covered my face with the mantle. That is narrated by Bukhari۔ تو یہ بات یہاں بیان فرمائی گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں جب جنگل سے واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ کارواں جا چکا تھا،
اب ہو سکتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس کو یہ بات نہ سمجھ میں آئی کہ بات کہاں شروع ہو گئی، یہ اچانک سے گفتگو کا آغاز کیسے ہو گیا. تو تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں، پورا واقعہ سمجھ لیں، اور نتیجے کے طور پر اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ انہوں نے اس اجنبی مرد کو دیکھ کر کے اپنے چہرے کو ڈھانک لیا. تو اس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے، واقعہ افک. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، اور ایک جگہ وہ تمام لوگ ٹھہرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام. اور ٹھہرنے کے بعد پھر جب آگے چلنے کا ارادہ ہوا تو اس وقت ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جو بھی زوجہ ہوتی تھی ان کو سوار کرنے کا طریقہ یہ تھا اونٹ کے اوپر کہ وہ آ کر کے اونٹ کے اوپر جو کچاوا رکھا جاتا ہے اس میں آ کر بیٹھ جاتی تھیں، اور پھر لوگ اٹھا کر اس کو اونٹ پہ رکھ دیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت ہلکی پھلکی تھیں. وہ خود بیان فرماتی ہیں کہ میرا وزن اس وقت کم تھا، تو صحابہ کرام نے جب کجاوا رکھا تو ان کو پتہ نہیں چل پایا کہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں یا نہیں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنی ضرورت سے جنگل میں گئی تھیں، کچھ جو ضرورت ہوتی ہے انسانی ضرورت، اس لیے کہ اس وقت تو راستے میں باتھ روم کا اس طرح کا عملہ نہیں تھا، تو لوگ عام طور سے جنگلوں میں کھیتوں میں جایا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو جنگل میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے گئی تھیں، ابھی واپس نہیں آ پائی تھیں کہ چلنے کا معاملہ ہو گیا، اور پھر لوگوں نے آپ کا کجاوا اونٹ پر رکھ دیا اور کارواں روانہ ہو گیا. پھر جب واپس آئیں تو دیکھا ہے کارواں جا چکا ہے، اور پھر بیان کرتے ہیں کہ مجھے نیند پر کا غلبہ طاری ہوا اور میں وہیں پہ سو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو متعین کیا تھا پیچھے پیچھے آنے کے لیے، کوئی اگر کارواں سے کوئی چیز چھوٹ جائے یا کوئی پیچھے رہ جائے تو دیکھتے ہوئے آئیں. تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیچھے پیچھے آئے تو دیکھا کوئی لیٹا ہوا ہے. جب قریب پہنچے تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، جس سے حضرت عائشہ صدیقہ کی آنکھ کھل گئی اور فوراً انہوں نے اپنا چہرہ ڈھک لیا. تو پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے حضرت صفوان بن معطل ان کو دیکھ چکے تھے. ان کو حیرت ہوئی کہ کیا ہوا، بے ہوش ہیں کہ کیا معاملہ ہے. تو اسی لیے انہوں نے دیکھ کر کے اچانک ان کو یہ ان کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا. حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ دور ہٹ گئے، حضرت عائشہ ان پر سوار ہوئی، ان کو لے لیے، پھر وہ مدینہ پہنچے. لیکن اسی کو دیکھ کر کے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں آ رہی ہیں، حضرت صفوان بن معطل کے ساتھ آ رہی ہیں، کارواں کے پیچھے سے آ رہی ہیں، یہ سب دیکھ کر کے جن کے دلوں میں مرض تھا، جن کو دلوں میں نفاق تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، انہوں نے آپ کی زوجہ محترمہ پاکیزہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا، تہمت لگائی ان کو، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برأت میں ان کے بارے میں بالکل صحیح بات نازل کرنے کے لیے قرآن مجید اترا. اللہ نے آسمانوں سے قرآن مجید اتار دی، آیتیں اتار دی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کا اعلان کر دیا. سورہ نور کی آیتیں ہیں، اور اسی میں احکامات معلوم ہوئے. کوئی کسی پر تہمت لگائے تو کیا ہوگا. یہ پورا بیک گراؤنڈ ہے، پورا پس منظر ہے، جس کو واقعی افک کہا جاتا ہے. بڑی ساری اس میں نصیحتیں ہیں، اور اس کے ذریعے سے بہت سارے احکامات بھی معلوم ہوتے ہیں. تو خیر یہاں پر جو ایک حکم ہم کو معلوم ہوا، وہ حکم کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجنبی مرد کو دیکھتے ہی کیا کیا، اپنا چہرہ ڈھانک لیا.
تو یعنی صحابیات کا یہ عمل تھا کہ وہ اپنا چہرہ چھپایا کرتی تھیں. ایک اور واقعہ آپ کے سلیبس میں درج ہے، وہ ہے حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہ کا واقعہ. حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہ ایک جنگ کے موقع پر حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہ کے بیٹے شہید ہو گئے، اور وہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹوں کے بارے میں معلوم کرنے آئیں. لیکن کس حالت میں؟ however her face was covered، کہ ان کے چہرہ اس وقت ڈھکا ہوا تھا، چہرے پردہ کر رکھا تھا. اب صحابہ کرام کو حیرت ہوئی. some of companions رضی اللہ عنہم of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم asked, even now your face is covered، یعنی اس حالت میں کہ جب تم نے اپنے بیٹوں کی شہادت کی خبر سن لی تب بھی تمہارا چہرہ کورڈ ہے، تب بھی تمہارا چہرہ ڈھکا ہوا ہے. یعنی حیرت کس بات پہ ہو رہی ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے تو عام طور سے انسان کو اور خاص طور سے خواتین کو اپنی تن بدن کا ہوش نہیں رہتا. کیا حالت ہے، کسی حالت میں بھی گھر میں کچھ ہو جائے، کچھ معاملات ہو جائے، فوراً باہر لوگ آ جاتے ہیں. تو اس موقع پر جبکہ ایسی حالت ہو کہ جب کوئی آدمی بری خبر سنے اور اس کے بعد بھی اس کو شریعت اور احکام کی پاسداری ہو، یہ مطالبہ کیا گیا. یعنی حالات کچھ بھی ہوں، مصیبتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، مشکلات ہوں، اس کے باوجود بھی شرعی احکام پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، یہ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنا چہرہ اس حالت میں بھی ڈھانپ کے رکھا تھا. جب صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ اس حالت میں بھی تم چہرہ ڈھانپ کر کے آئی ہو، کہ جب لوگ اپنا ہوش کو کھو بیٹھتے ہیں، تو کیا خوبصورت جواب دیا انہوں نے، کتنا بہترین جواب دیا. ام خلاد رضی اللہ عنہ replied, I may have lost my son. I may have lost my son, but I have not lost my modesty. میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی ہے. بیٹا چلا گیا ہے، شہید ہو گیا، لیکن ایسا نہیں کہ میں نے اپنی حیا بھی کھو دی، شرم و حیا کو بھی چھوڑ دیا ہم نے. آج کل کی خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہ کی سیرت، ان کا واقعہ بڑا نصیحت آموز ہے. تھوڑا سا کوئی معاملہ ہوتا ہے، بلکہ کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، شادی کی تقریبات میں یا سیلیبریشن کے موقع پر، گیدرنگ کے موقع پر، تو ساری شرم و حیا اور شریعت کے احکامات رخصت ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہاں پہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہوتی ہے، آدمی وہاں پر اپنے آپ کو کنٹرول کر کے شریعت پر عمل کر سکتا ہے. تو یہ ہوتا ہے طرز عمل کہ کس طرح سے صحابیات نے سورہ احزاب کی اس آیت پر عمل کر کے دکھایا. اب ایک موضوع اور ہے، اور وہ ہے استئذان. استئذان مینس ٹیکنگ پرمیشن لینا. اب پرمیشن لینا اس سے مراد کیا ہے؟ اسلام کے اندر ان سارے نازک حالات کا خیال رکھا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی موقع پر انسان کسی کے سامنے بے پردہ ہو جائے، یا اچانک سے ستر پہ نگاہ پڑ جائے. اسی لیے استئذان کے تعلق سے ہدایتیں موجود ہیں. تو کیا فرمایا گیا؟ سورہ نور ورس نمبر 27،
سنیے اس کے اندر کیا فرمایا گیا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھر میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو، اور یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں تو انہیں چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کے آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں، اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ خوب علم اور دانائی والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو۔ ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ حیا کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ابھی آپ نے کیا سنا کہ اہل ایمان جب اپنے گھروں میں داخل اس وقت اپنے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ اہل خانہ سے پوچھ نہ لو، اور جب داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ سورہ نور کی آیت اپنی سنی، آیت نمبر 27۔ پھر کیا فرمایا گیا کہ اور جب تمہارے لڑکے سن بلوغ کو پہنچ جائیں، جب بڑے ہو جائیں، بلوغت کو پہنچ جائیں، تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر گھر میں آئیں جس طرح ان کے بڑے ان سے پہلے اجازت لے کر آتے تھے۔ گویا اپنے گھر میں بھی اجازت لے کے داخل ہونا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 59، ابھی آپ سنا وہ بھی۔ پھر سورہ احزاب میں کیا فرمایا گیا کہ صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ جب تمہیں ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنا ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو، اس میں تمہارے دلوں میں بھی کے لیے زیادہ پاکیزگی ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ یہ صحابہ کرام ہیں جن کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی ہر کسی دوسرے گھر میں پرمیشن سے ہی جانا ہے، ایسا نہیں بدھڑلے سے اسے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری خالہ کا گھر ہے، یہ ہماری نانی کا گھر ہے، یہ ہمارے ماموں کا گھر ہے،
یہ ہمارے چچا کا گھر ہے، انکل کا گھر ہے، ہر ایک سے رشتہ ہے، ہر ایک کے رشتے میں ہم چلے آ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ یہ قرآن مجید کے احکام کے خلاف بات ہے کہ ہم گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہوں۔ جو محرمات ہیں، پہلے جو بتایا جا چکا ہے 15 محرمات بالکل طے ہیں وہ، اس کے علاوہ سب ہمارے نامحرم ہیں، اور ہم کو ان کے سامنے نہیں جانا چاہیے، لڑکیوں کو اور لڑکوں کو کسی کے سامنے فوراً نہیں پہنچ جانا چاہیے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں بلا اجازت دیکھے تو گھر والوں کو حق ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تانگ جھانک کرنا، کسی کو دیکھنا، آج کل کے فلیٹ سسٹم میں یہ برائی عام ہو گئی، کھڑکیاں آمنے سامنے ہوتی ہیں، اوپر نیچے ہوتی ہیں، نظر پڑتی ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور یہاں تک کی پرمیشن دی گئی ہے کہ اگر کوئی بغیر اجازت دیکھے تو اس کی آنکھ پھوڑی جا سکتی ہے، کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ یہ غیرت کسی کی جاگ جائے تو یہ غیرت اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں اس میں کہ ہاں کوئی اگر کسی کو سزا دے دے اس پہ تو یہ ہے استحزان۔ کیونکہ اگر اجازت کے بغیر آدمی اپنے گھر میں بھی آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ اپنی محرم عورتوں پہ پردہ دیکھ لے۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر یہ احکامات دے دیے گئے ہیں، ہم کو اپنی زندگی میں اس کی پابندی کرنی چاہیے، دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو اس کا اہل بنائے، اللہ تعالی ہماری آنکھوں کی حفاظت فرمائے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرنے والے بن جائیں۔ تو برابر دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہماری نگاہوں کا پاکیزہ رکھے، ہمارے دلوں کا پاکیزہ رکھے، اور ہم غیر محرموں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اور لڑکیاں اور خواتین اپنے آپ کو دوسروں کو دکھانے اور دوسروں کو لبھانے سے بچائے رکھیں۔ تو یہ جو موضوع آج ڈسکس ہوا کہ چہرے کا پردہ اور استحزان، ٹیکنگ پرمیشن، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اور موضوعات ڈسکس کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ ابھی آج سیکھا ہے اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔